Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu wa nusalli ala rasulihil kareem. السلام علیکم میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں عبد الشریف شیخ آپ کی پیشی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، ہمارے نبی اس کی نقل کر رہے ہیں، تو حدیث شریف غور فرمائیے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، اس کو ہمارے نبی نقل کر رہے ہیں۔ حدیث شریف یہ ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو، میں اپنے پر ظلم حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کی جس سے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائے جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کرے اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میرے بندو، تمہارے اعمال ہی ہے جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ لہٰذا جو شخص اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضے سے ہوا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو یہ اللہ خود اپنے نبی سے ارشاد فرماتے، نبی اس کی نقل فرماتے ہیں، اور یہ اچھا لگے تو اس حدیث اچھی لگے تو مجھے لائک کر سبسکرائب کر دیجیے اور شیئر کر دیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی معلومات حاصل کر سکے۔ میں عبد الشریف شیخ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔